اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بأبی و امی ہم من عدت اسماؤہم فی السماء معروفا وفی الارض مجہولا الا فتوقعوا ما یکون من ادبار امورکم و انقطاع وصلکم واستعمال صغارکم۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 230 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے چار چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ ایسے حضرات جن پر اپنے والدین کو قربان کرنے کی تمنا کی ہے، اور وہ حضرات ایسے ہیں جن کو اہل آسمان جانتے پہچانتے ہیں مگر زمین والے ان کے مقام سے ناواقف ہیں، اور مسلمانوں کو ناکامیوں کی اطلاع دی ہے، ان کی بد کرداری بیان فرمائی ہے، اور فتنہ کی آگ جل رہی تھی اس میں کودنے سے منع فرمایا۔ آئیے خود میں چلیں۔ مولا فرماتے خبردار کہ میں وہ گنتی کہ صرف چند لوگ ہیں جن پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان کے بلند و بزرگ مقام کے بنا پر ان کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہیں اور زمینی باشندوں میں جہالت سے غیر معروف ہیں۔ خبردار کہ ان کو غیر معروف رکھنے کی وجہ سے تمہیں منتظر رہنا چاہیے اور امیدوار رہنا چاہیے کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں پیش آنا ہے، اور تمہارے تمام تعلقات اور رابطے منقطع ہو جانا ہے، اور تم پر تمہارے گھٹیا لوگوں کا تسلط ہو جانا ہے۔ یہ صورتحال جب پیدا ہوگی جب ایک مومن کے لیے ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا زخم کھانا آسان ہو جائے گا، اور اس صورتحال کے پیدا ہو جانے کے بعد ایک عطا کرنے والے سے زیادہ اجر اسے ملے گا جو عطیہ قبول کرے گا، اور اس صورتحال میں تم بلا پیے نشے میں دھت ہو جاؤ گے، اور وہ نشہ اور مدہوشی نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی کا ہوگا، اور تم بلا کسی مجبوری کے حلف اٹھایا کرو گے، اور بغیر کسی حرج اور نقصان کے خطرے کے جھوٹ بولا کرو گے۔ وہ اس وقت ہوگا جب تکلیفیں اور مصیبتیں تمہیں اس طرح کاٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوہان کو کاٹھی اور پالان کاٹتا ہے۔ کتنا طویل زمانہ ہوگا مصیبتیں جھیلنے کا، اور اس سے چھٹکارا پانے کی امیدیں کتنی دور ہوں گے۔ اے لوگوں، ان سواریوں کی باغیں اور چار جامہ اتار پھینکو کہ جن کی کمروں نے تمہارے ہاتھ سے گناہوں کے کتنے بوجھ اٹھائے ہیں، اور تم لوگ اپنے حاکم کو چھوڑ کر دستکش نہ ہو جاؤ، ورنہ تم اپنی بدکاری کے انجام میں خود کو برا بھلا کہہ کر مذمت کرو گے، اور فتنے کی آگ جو آگ تمہارے سامنے جل رہی ہے اس میں بلا سوچے سمجھے فوراً چھلانگ نہ لگا دیا کرو، اور فتنے کی راہ سے مڑ کر چلا کرو، اور راستے کے درمیانی حصے اس کے لیے خالی چھوڑ دیا کرو۔ اپنی جان کی قسم کہ فتنے کی یہ ایسی آگ ہے جس میں مومن اس کے شعلوں سے جھلس کر ہلاک ہو جائے گا، اور غیر مسلم اس میں صحیح سلامت رہے گا۔ اصلی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر میری مثال تاریکی میں ایک ایسے چراغ کی سی ہے جو خود کو سپرد کر دینے والے کو روشنی دیتا ہے۔ اے لوگوں، سنو اور حافظے میں محفوظ کر لو، اور اپنے دلوں کے کان کھول کر میرے سامنے حاضر رہو
اور بات کو ٹھیک سے سمجھو۔ خطبہ نمبر 231۔ اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی کہ اللہ کے احسانات اور رحیمانہ سلوک یا دولا کر مسلمانوں سے نیک اعمال کی اپیل کی ہے، اور موت اور حال گزشتگان سنا کر محتاط رہنے کی نصیحت کی ہے۔ دنیا کی بے وفائی سے خبردار کیا ہے اور وقت کی تیز رفتاری سے چوکناک کیا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے تم پر ارزاں کی، اور ان انعامات پر جو تمہیں عطا کی، اور ان توجہات و التفات پر جو تمہارے سامنے ہے، بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس نے تمہیں کتنا زیادہ اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص رکھا اور اپنی رحمت سے تمہارا تدارک کرتا رہا، اور تم نے کھل کر اس کی نافرمانیاں کی اور اسے قدرت اور طاقت سے تہی دست اور ننگا ثابت کیا، لیکن اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ تم نے سزا دینے کے قابل جرائم کیے، مگر اس نے تمہیں مہلت پر مہلت دی، اور میں تمہیں موت کو یاد رکھنے اور موت کے متعلق اپنی لاپرواہی کو کم کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور ذرا سوچو کہ تم ایسی چیز سے کیسے غفلت کر کے مطمئن رہ سکتے ہو جو تمہاری طاقت میں ہے اور کبھی تم سے غافل نہ رہتی ہو، اور تم ایسی چیز سے رعایت کی طمع رکھتے ہو جو تمہیں مہلت نہ دے گی۔ تمہاری نصیحت کے لیے تو وہی واعظ کافی ہے جو تمہارے سامنے مرے اور تم نے ان کی مدد کی کہ انہیں اٹھا کر ان کی قبروں تک لے گئے، حالانکہ ان میں سوار ہونے کی طاقت بھی نہ تھی، اور تم نے انہیں قبروں میں اتارا جبکہ وہ خود اترنے کی قابل بھی نہ تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا گویا انہوں نے کبھی اس دنیا میں عمریں نہ گزاری تھی، اور گویا آخرت ان کا ہمیشہ سے ٹھکانہ مقرر تھا۔ جسے انہوں نے وطن بنایا تھا اسے وہ لوگ سنسان و وحشتناک بنا گئے، اور جس سے وحشت کرتے اور گھبراتے تھے اسے اب اپنا وطن بنا لیا ہے۔ جسے چھوڑ کر جانا تھا ہر وقت اس کی دیکھ بھال اور انتظام میں مشغول رہے، اور اسے ضائع کرتے چلے گئے جہاں منتقل ہونا پڑا ہے، اور اب نہ تو ان کو اس کی قدرت ہے کہ وہ اپنی برائیوں سے نکل جائیں، اور نہ قدرت ہے کہ اپنے لیے اب اچھائیوں میں اضافہ کر سکیں۔ ان لوگوں نے دنیا سے محبت کی اور دنیا نے انہیں دھوکہ دیا، اور انہوں نے دنیا پر اعتبار کیا اور دنیا نے انہیں پٹک دیا۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم ان منزلوں کی طرف جلدی سے سبقت کرو جن کے آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا جا چکا ہے، جن کی تمہیں رغبت اور شوق دلایا گیا ہے، اور جن کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی جم کر اطاعت کر کے اور نافرمانیوں سے باز رہ کر اس کے نعمتوں کو پوری کرا لو جو تمہیں ملی ہے۔ چنانچہ آنے والا کل آج کے دن کے بالکل قریب ہے، کیا ہی تیزی سے گزرتے ہیں دن کے یہ گھنٹے، اور کتنی جلدی سے نکل جاتے ہیں مہینے کے یہ دن، اور کتنے تیز رفتار ہیں سال کے یہ مہینے، اور اس عمر کے سالوں کی جلدی سے گزر جانے کی حقیقت تو سب کو ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ خطبہ نمبر 232۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی کہ چیلنج کیے گئے پوری کائنات میں سے جو چاہو دریافت کر لو،
زمین سے زیادہ سماوات کے حالات و تفصیلات اور راستوں سے واقف، اور عقائد و اعمال کی مذمت کرنے کے لیے مذموم آدمی کو موت تک کا موقع دو۔ مہاجر صرف وہ مومن ہے جو حجت خدا کی معرفت رکھتا ہو اور قرار رکھتا ہو۔ آئیے خطبے میں چلیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایمان کی قسموں میں سے ایک ایمان وہ ہے جو دلوں میں مستقلاً برابر قائم اور برقرار ہو، اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو دل اور سینے کے اندر ایک عارضی اور معلوم مدت تک مانگی ہوئی چیز کی طرح رہتا ہو۔ چنانچہ جب تمہیں کسی مسلمان سے اس دوسرے ایمان کی وجہ سے تبرہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو تبرہ میں اس وقت تک توقف کرو جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا موت اس پر طاری نہ ہو جائے۔ اس وقت تبرہ کرنے کی حد صحیح مقام پر آ جائے گی اور تبرہ جائز ہوگا، اور راہ خدا میں ہجرت کرنا اسی پہلے قاعدے اور شرط کے مطابق ہے اور رہے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ساری دنیا کے لوگوں سے اس کی محتاجگی نہیں ہے کہ وہ اعلانیہ اسلام میں داخل ہوں اور پوشیدہ طور پر یا نہ ہو۔ بہرحال ہجرت کا نام اس وقت تک نہ دیا جائے گا جب تک کوئی شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی حجت اللہ فی الارض کی معرفت حاصل نہ کرے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وطن نہ چھوڑے۔ چنانچہ جو کوئی حجت اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور اس کا اقرار کرتا ہو صرف وہی مہاجر ہے، اور جسے حجت خداوندی پہنچ جائے اور وہ اپنے کانوں سے حجت اللہ کی بات سن کر اسے محفوظ کر لے، اس پر ضعیف اور معذور مستضعف کے نام کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمارا معاملہ اور حکومت ایک ایسا دشوار اور مشکل مسئلہ ہے کہ اسے صرف وہی مومن بندہ برداشت کر سکتا ہے جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے معاملے میں امتحان لے لیا ہو، اور ہماری باتوں کو امانت دار سینے اور پختہ عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اے نو انسان، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھو دینے سے پہلے جو چاہو مجھ سے دریافت کر لو، چنانچہ میں بلا شبہ اور ضرور آسمانی حالات اور آسمانی راہوں سے اپنے زمینی علم کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں، اور اس سے پہلے تو ضرور پوچھ لو کہ وہ فتنہ اپنے پیروں پر قائم ہو جائے اور خود اپنی لگام کو اپنے پیروں سے روندنے لگے اور قوم قریش کی عقلوں کو چھین کر ساتھ لے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔